آیت نمبر 26 اللہ تعالی یبسط کشادہ کرتا ہے، فراخ کرتا ہے، الرزق رزق، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ لمن دو الفاظ ہیں، لام الگ ہے، من الگ ہے۔ لام کا من ہوتا ہے کے لیے کے واسطے، من جو جس کے اللہ رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ اور وہ تنگ کرتا ہے، مراد کیا؟ جس کے لیے چاہتا ہے۔ وَفَرِحُ اور یہ خوش ہو گئے، کون؟ یہ کافر، بالحیات دنیا دنیاوی زندگی پہ، الدنیا صفت ہے کس کی؟ الحیات کی، اور یہ خوش ہو گیا دنیاوی زندگی پہ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ جبکہ مل حیات دنیا نہیں ہے دنیاوی زندگی، ما نافیہ ہوا، نہیں ہے دنیاوی زندگی، فی الآخرتی آخرت کے مقابلے میں، الا متاع مگر تھوڑا سا حقیر سا ساز و سامان۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے یہ اصول نہیں بنایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو رزق زیادہ ملے گا اور جو برے لوگ ہوں گے ان کو رزق بالکل نہیں ملے گا، ایسا کوئی اصول نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، ایمان والوں میں سے بھی اور کافروں میں سے بھی، اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، ایمان والوں میں سے بھی اور کافروں سے بھی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ کفار حق پہ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے درست راستے پہ ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ ان کو بہت رزق دے رہا ہے۔ کافروں کو وافر مقدار میں رزق مل جانا، دنیاوی ترقی مل جانا ان کے خیر پہ ہونے کی، حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جب کفار کو اور ایسے لوگوں کو جو اللہ کے نافرمان ہوں رزق زیادہ دے، ان کا گناہ بڑھتا چلا جائے، ان کا شرک بڑھتا چلا جائے، ان کی ناشکری بڑھتی چلی جائے اور اللہ کی طرف سے نعمتیں بڑھتی چلی جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اللہ انہیں گناہ کرنے کا مزید موقع دے رہا ہے اور اچانک اللہ انہیں پکڑے گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے اہل ایمان کا، تو اللہ تعالیٰ اگر انہیں زیادہ رزق دے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، کم رزق دے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ زیادہ رزق دے کر بھی اللہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ رزق ملنے کے بعد مجھے یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے، رزق ملنے کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے کہ اب نہیں کرتا، رزق کو کہاں خرچ کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں یا گناہوں میں خرچ کرتا ہے۔ اور اگر کسی کو تنگ رزق ملا ہے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے کہ تنگ رزق ملنے کے باوجود یہ اللہ پہ خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اللہ کے شکوے کرتا ہے یا اپنی تقدیر پہ اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا جہاں تک تعلق ہے کفار کا، یہ دنیاوی زندگی ملنے پہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیابی کے راستے پہ گامزن ہیں، اور اس کو دلیل بناتے ہیں اپنے حق پہ ہونے کی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دنیاوی زندگی متاع ہے، ساز و سامان، فنا ہو جانے والا، باقی نہ رہنے والا، چند دن کا، چند روز کے لیے۔ دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی ان کا آپس میں کیا مقابلہ ہے؟ اس کے لیے آپ ایک حدیث پہ غور کر سکتے ہیں جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ دنیاوی زندگی کی آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، اس کا اندازہ تم اس مثال سے کر سکتے ہو کہ اگر تم میں سے کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور پھر باہر نکالے تو دیکھے کہ انگلی کے ساتھ سمندر کا کتنا حصہ آیا ہے، کیونکہ آدھا حصہ آئے گا، چوتھائی ایک قطرہ، اس ایک قطرے کی وسیع و عریض سمندر کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس سے بھی کم ہے۔
دنیاوی زندگی کے آخر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اس پہ خوش ہونا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھول جانا، اللہ کی توحید کو نظر انداز کر دینا، جنت کو نظر انداز کر دینا، آخرت کو نظر انداز کر دینا، اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آرام فرماتے ہیں، پہلی حدیث مسلم شریف کی تھی اور اب جو بیان کرنے لگا ہوں یہ ترمذی شریف کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ آرام کیا، جہاں پہ لیٹے تھے سخت چیز تھی، اس چٹائی نے آپ کے جسم پہ اپنے اثرات چھوڑ دیے، تو صحابہ کرام آپ سے کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہم آپ کے لیے کوئی اچھا بستر نہ تیار کر دیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرا دنیا سے کیا تعلق، میرا دنیا سے کیا واسطہ، میری دنیا کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو راستے میں کہیں جا رہا ہو، سفر کر رہا ہو، دور کی اس کی منزل ہو اور راستے میں کسی درخت کے نیچے لیٹے آرام کرے، سایہ حاصل کرے اور پھر چل پڑے۔ اس آدمی کا درخت کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ بس درخت کے نیچے چند منٹ آرام کیا ہے اور چل پڑا، اس درخت کے ساتھ اس کا کوئی دائمی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح میرا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں دنیا میں دل لگانے والا نہیں ہوں۔